پارا چنار کا انتہائی گاؤں تری منگل جس میں سب ناصبی رہتے ہیں، ہائی سکول تری منگل میں 7 اساتذہ شہید ہوئے سکول کے اندر۔ پاکستان کا سپاہ سالار گیا انہی دنوں میں پارا چنار، لیکن ان شہداء کے گھروں میں جا کے تسلیت کرنے کو گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ اصل مجرم یہ لوگ ہیں، اصل مجرم یہ لوگ ہیں۔ معذرت کے ساتھ وگرنہ زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے کا راستہ ہے، کوہاٹ سے پارا چنار تک 4 گھنٹے کا راستہ ہے۔ کیا پاکستان آرمی کے پاس اتنے سپاہی بھی نہیں ہیں اس راستے کو پرامن بنائیں؟ 12 اکتوبر سے لے کر کے آج تک پارا چنار والے یا کنوائی کی شکل میں کافی عرصے تک محاصرے میں رہے، یہ آج بھی چاہتے تھے کہ ہم افغانستان کے راستے سے آ جائیں۔ بس پہلا ذمہ دار وہاں کی انتظامیہ، دوسرا ذمہ دار KP کے حکومت، تیسرا ذمہ دار پاکستان کی حکومت یعنی وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ، چوتھا ذمہ دار وقت کا سپاہ سالار ہے۔ اس کے بعد معذرت کے ساتھ امام خمینی فرماتے ہیں جہاں کہیں پر بھی کچھ ہو جاتا ہے تو عالمی استکبار ذمہ دار ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کو آپ نہ بھولیں، ادھر غزہ پہ حملہ ہوا، انہی دنوں میں پارا چنار پہ حملہ ہوا۔ آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پارا چنار میں یہ قربانی انہوں نے پیش کر دی، اور ہمارے شہداء کے ساتھ پارا چنار کے مومنین کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی۔ اور یقین جانیو اگر ہم بیدار نہیں ہوئے تو کسی اور مقصد کے حصول کے لیے جی بی میں بھی اس طرح کا حادثہ کر سکتے ہیں۔ جہاں پر بھی ان کو کوئی پریشانی آ جائے، پشاور آرمی پبلک سکول کے ان بچوں کا کیا گناہ تھا؟ ان کے اپنے سیاسی اہداف کے حصول کے لیے ان بچوں کو بھی شہید کرنے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ آج پارا چنار میں ان کے سامنے ویڈیوز موجود ہیں، نام لے رہے ہیں، اس نام کے جتنے بھی افراد ہیں آپ ان کو جمع کر دیں، ان سے پوچھیں، کوئی نہ کوئی تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن نہیں، نہ سانحہ چھلاس کا کوئی قاتل پکڑا گیا، نہ سانحہ لولوسر کا کوئی قاتل پکڑا گیا، نہ سانحہ کوہستان کا کوئی قاتل پکڑا گیا، نہ عارف حسین کا قاتل پکڑا گیا، نہ ضیاء الدین کا قاتل پکڑا گیا، نہ پارا چنار کے ان تمام سوانحات کا ایک مجرم کو بھی نہیں پکڑا ہے۔ تو یاد رکھو پھر بھی انہوں نے نہیں پکڑنا ہے، کیوں؟ سہولتکار یہ لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اصل قاتل یہ لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرے پہ نقاب ڈال کر سامنے کسی اور کو کیا ہوا ہے۔ جب تک اس کے چہرے سے نقاب نہیں اتاریں گے تب تک آپ کو قاتل نہیں ملے گا۔ اس کے چہرے کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کی ذمہ داری سرحدوں کی حفاظت تھی وہ اسمبلیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کی ذمہ داری شہریوں کی جان بچانی تھی وہ 47 اور 45 کے چکر میں پڑا ہوا ہے، جس کی ذمہ داری شہریوں کے حقوق کی حفاظت تھی وہ خالصہ سرکار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کی ذمہ داری شہریوں کو امن و امان قائم کرنا تھا وہ شہریوں کے گھروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ بتائیں پاکستان پھر کس چیز کا نام ہے؟ زیادہ مظاہر نہیں ہوں گا، بس اس چیز کو غور سے گھر جا کے سوچیں کہ ان عناصر کے پیچھے، ان سانحات کے پیچھے اصل محرک کون ہے، اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ کا نام دیں گے غدار ڈکلیئر کرتے ہیں، وزیر اعظم کا نام دیتے ہیں غدار ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ادھر سے سپاہ سالار کا نام لے لو غدار ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو مجرم سامنے لے ایک مجرم کو تو خدا کے لیے تم لوگ پیش کرو، ہمیں بھی اطمینان ہو جائے جی اصل مجرم یہ تھا۔ جب تک یہ مجرم سامنے نہیں آتے ہیں تم سب کے سب قوم کے مجرم ہیں۔ کبھی تو ایک مجرم کو سامنے لے آؤ، نہیں آتا ہے۔ کیا سانحہ چھلاس میں ویڈیوز موجود نہیں تھی؟ سب کچھ موجود تھا، لیکن ایک بندے کو بھی پکڑنے کی جرات نہیں ہوئی۔ اور ادھر پھر کہیں پر کسی کے منہ سے غلطی سے بھی ایک جملہ نکلتا ہے تو یا شیڈول 4 میں ڈالا جاتا ہے، یا اس کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یا اس کے لیے ہزار قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔
انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ امام حسین